کراچی سے خیبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ شہداد کوٹ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی سامان میں کرپشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ دادو میں پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسوں کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں، اور کراچی میں نرسوں پر تشدد کے خلاف ضلع بھر کے اسپتالوں کی تالہ بندی اور او پی ڈیز کا بائیکاٹ۔ نوکوٹ سمیت دیگر شہروں میں گندم کی خریداری کے سرکاری مراکز قائم نہ ہو سکے، زمیندار اور کسان گندم کی فصل سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ جعفر آباد میں ضلعی انتظامیہ اور کرپٹ این جی اوز کے خلاف سیلاب متاثرین سڑکوں پر آ گئے۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر پشاور کے اسپتالوں میں نرسوں نے دوبارہ احتجاج شروع کر دیا، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پشاور میں پاسبان تنظیم کے زیر اہتمام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ تھانہ کلچر تبدیل کر کے دارالامان بنائیں گے، آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان کی بہاول نگر پولیس لائن میں پریس کانفرنس۔ لاہور کے علاقے مانگا مندی میں نامعلوم افراد نے نوجوان جوڑے کو قتل کر دیا۔ سیالکوٹ میں پاک جرمن بزنس صنعتی نمائش ہوئی، جس میں بزنس مینوں نے دو طرفہ تجارت کے فروغ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات کی جانب بڑھیں گے اس بریک کے بعد۔ صبح سندھ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہداد کوٹ کی۔ شہداد کوٹ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آنے والے سامان میں کرپشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ قبو سعید خان میں سیلاب متاثرین نے احتجاجی مظاہرے کے دوران ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے شہید بے نظیر چوک پر دھرنا بھی دیا اور ٹائر نظر آتش کر کے ٹریفک بلاک کر دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انور مغیری، راشد مغیری، وزیر مگی، لقمان مغیری اور دیگر نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ قبو سعید خان اور نواحی علاقوں میں سیلاب سے متاثر ہونے والے گھروں کی دوبارہ بحالی کے کاموں پر مقامی سماجی تنظیم کے انچارج محمد بخش خاص خیلی، بشیر خٹک اور دیگر ہر مکان کی دوبارہ تعمیر کے لیے لاکھوں روپے رشوت طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب حیثیت لوگ جن کا نقصان بھی نہیں ہوا وہ رشوت کے عوض نیا گھر تعمیر کروا لیتے ہیں، جبکہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے مستحق افراد تاحال بے گھر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بصورت دیگر ضلع بھر میں سرکاری دفاتر کے سامنے دھرنے دیے جائیں گے۔ زیر سندھ کی شوگر ملز اور دیگر فیکٹریز کا زہریلا پانی سیم نالوں کے ذریعے میٹھے پانی کی جھیلوں میں شامل ہو کر آبی حیات کی نسل کشی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ماہی گیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ماتی میں انصاری شوگر ملز اور الکوہل تیار کرنے والی ڈسٹری فیکٹری اور پولیتھین بیگ تیار کرنے والی اومنی فیکٹری سمیت شامرات شوگر ملز اور اس سے متصل الکوہل تیار کرنے والی فیکٹری اور دیوان شوگر ملز کا کیمیکل ملا زہریلا پانی زیر سندھ کے دو بڑے سیم نالوں کے ذریعے زیرو پوائنٹ پر سمندر کے قریب موجود میٹھے پانی کی جھیلوں میں شامل ہو کر نہ صرف ان کی تباہی کا سبب بن رہا ہے بلکہ مچھلی اور جھینگے کی پیداوار میں کمی کا باعث بن رہا ہے، جو کہ ماہی گیروں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ حکومت کی تمام تر ہدایات اور ماحولیات کو بہتر بنانے کے قوانین کی موجودگی کے باوجود فیکٹری مالکان ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماہی گیروں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیا جائے
اور آبی حیات کی نسل کشی کو روکا جائے۔ کشمور میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ اور بد امنی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مرادآباد چوک سے پریس کلب کشمور تک ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت مسلم لیگ نون ضلع کشمور کے صدر جلال الدین مزاری اور رانا غفار علی نے کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی ہے اور حکومت امن و امان بحال کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کرپشن اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سندھ میں ڈاکو راج ہے، جبکہ قبائلی تصادم میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ میاں نواز شریف واحد لیڈر ہیں جو اس ملک کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ حیدرآباد چیمبر آف کامرس کی گولڈن جوبلی کے موقع پر عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی مشاعرے میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے شعراء نے شرکت کی۔ مشاعرے کی صدارت حمایت علی شاعر نے کی، جبکہ حکیم ناصف اور قیصر وجدی سمیت شعراء نے اپنے کلام سے محفل لوٹ لی۔ تقریب میں مردوں کے ساتھ خواتین اور بچے بھی موجود رہے۔ مشاعرے میں بھارت سے منظر بھوپالی، اقبال اشر، پاکستان سے سعید اظفر صدیقی، وسیم ساغر، پروفیسر عنایت خان، حسین جلیسی، خورشید عالم، صابر وسیم، خلش مظفر، مرحب قاسمی، رانا ناہید رانا، ساجد رضوی، میم شین عالم، ڈاکٹر مسرور، شوکت نوید اور نصیر مرزا نے اپنے کلام پیش کیے۔ کراچی ملیر بار کے سابق صدر صلاح الدین اور ان کے بیٹے کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر بار ارکان نے عدالتوں کو بائیکاٹ کیا اور نیشنل ہائی وے پر احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاج میں شریک وکلاء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملیر بار کے سابق صدر صلاح الدین اور ان کے بیٹے کے قتل کو 3 ہفتے گزرنے کے باوجود ملزموں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا، جبکہ کوئی حکومتی نمائندہ بھی مقتولین کے ورثاء سے تعزیت کے لیے نہیں آیا، جو بے حسی کی انتہا ہے۔ انہوں نے قاتلوں کی گرفتاری میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ فی الفور مستعفی ہو جائیں۔ وکلاء نے نیشنل ہائی وے پر دھرنا بھی دیا۔ واضح رہے کہ صلاح الدین اور ان کے بیٹے کو گھر سے عدالت جاتے ہوئے گولیاں مار دی گئی تھیں۔ کراچی اور کوئٹہ میں جاری ٹارگٹ کلنگ کے خلاف شہداد کوٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ پانتظام مظاہرین نے کوٹو موٹو چوک پر دھرنا بھی دیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حاجی شفقت ہاڑو، غلام سرور نقوی، صابر حسین، نیاز بھٹی اور دیگر نے کہا کہ کوئٹہ اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ روکنے کے لیے حکومت ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے، بصورت دیگر وہ احتجاجی تحریک چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دادو میں پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسوں کی جانب سے دوسرے روز بھی اپنے مطالبات کے حق میں اور کراچی میں نرسوں پر تشدد کے خلاف ضلع بھر کے اسپتالوں کی تالہ بندی اور او پی ڈی کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسوں نے سول اسپتال دادو سے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر پریس کلب دادو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ اس موقع پر ملازمین نے کراچی میں واقع کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، جبکہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی جا رہی ہے۔ محکمہ خوراک میرپور خاص نے نوکوٹ سمیت دیگر شہروں میں گندم کی سرکاری خریداری کے مراکز قائم نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے زمیندار اور کسان گندم کی فصل سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ نوکوٹ کے علاقوں کلوئی، ٹالہی اور رحمان آباد میں گندم کے اہداف کے حصول کے لیے خریداری کے مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن محکمے کی ناقص حکمت عملی کے باعث ان علاقوں میں سرکاری سینٹرز قائم نہیں ہو سکے اور محکمے کے افسران بھی غائب ہیں اور ابھی تک کسانوں کو سرکاری باردانہ کی تقسیم شروع نہیں کی جا سکی، جس کے باعث آبادگاروں اور کسانوں نے اپنی گندم کی فصل مختلف فلور ملز اور تاجروں کو 800 سے 900 روپے فی من میں فروخت کرنا شروع کر دی ہے۔ شہریوں کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر نوکوٹ اور دیگر علاقوں میں خریداری سینٹرز کو فوری طور پر نہ کھولا گیا تو محکمہ خوراک کا ٹارگٹ پورا ہونا مشکل ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں منافع خور اور تاجر گندم کی مصنوعی قلت پیدا کریں گے۔
تحریک انصاف لیبر ونگ کے مرکزی صدر محمد زبیر خان نے کہا ہے کہ اب کسی پاکستانی سے ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ شہداد کوٹ کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو والی پارٹی نہیں رہی۔ محمد زبیر خان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، یہ میڈیا کا رول ہی ہے کہ ملک کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کامیاب ہو کر عوام کے مسائل حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سرائکی بولنے والوں کو خالی دلاسا دے رہی ہے، کبھی بھی الگ سرائکی صوبہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تحریک انصاف ملک گیر واحد جماعت ہے جس کے کارکنان ثابت قدم ہیں۔ اس موقع پر صوبائی رہنما محمد علی قریشی، جان محمد جمالی اور جی ایم عاجز بگٹی سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ میرپور خاص میں 15ویں سندھ گیمز کے پہلے دن مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جبکہ سندھ اولمپکس کی جانب سے سہولتوں کے فقدان کے باعث کھلاڑیوں نے شدید احتجاج کیا۔ میرپور خاص میں جاری سندھ گیمز کے پہلے روز ہی سندھ اولمپکس ایسوسی ایشن کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا پول کھل گیا۔ کھلاڑیوں کو گراؤنڈ پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ دیر سے فراہم کی گئی، جس کی وجہ سے کھیلوں کے مقابلے تاخیر سے شروع ہوئے۔ ادھر سکھر ریجن کے 20 سے زائد کھلاڑی سہولیات اور رہائش کی عدم فراہمی کے باعث واپس چلے گئے۔ سہولتوں کی عدم فراہمی کے خلاف کھلاڑیوں نے شدید احتجاج کیا۔ ایم کیو ایم کے یوم سوگ کے بعد ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی اپیل پر کراچی میں کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپس کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت کاروباری مراکز کی کیا صورتحال ہے، یہ جانتے ہیں وقت نیوز کے نمائندے کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے محمد آصف۔ بتائیے گا محمد آصف۔ جی، اس وقت کراچی کے جو علاقے ہیں، خاص کر جو بڑی تجارتی مارکیٹس ہیں وہ تو نہیں کھلی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کے جو چھوٹی تجارتی مارکیٹ ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکی ہیں۔ ٹریفک بھی تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج پورے دن تمام مارکیٹیں بند تھیں، تمام چھوٹی مارکیٹوں میں جو ہے وہ کاروباری سرگرمیاں سی این جی اسٹیشن بند تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تمام مارکیٹوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو رہا ہے۔ کچھ دکانیں جو ہے وہ کھل گئی ہیں، کچھ دکانیں ابھی بھی بند ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی چہل پہل بڑھ رہی ہے۔ کراچی میں آلریڈی جو ہے وہ کاروبار رات گئے تک کھلتا ہے، تو اب جو 4:30 بجے کے بعد سے کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہوئی ہیں، اس میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا جب ہم دیکھیں گے کہ مکمل طور پر چھوٹی مارکیٹیں ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ پیٹرول پمپس، سی این جی اسٹیشنز وہ تقریباً 50% کھل چکے ہیں، باقی بھی جو ہے ان کھولے جا رہے ہیں، کناتیں ہٹائی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ کاروباری زندگی بحالی کی طرف آتی جا رہی ہے۔ جی اچھا، آپ سے بتائیے گا کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے جنہوں نے اپنی دکانیں کھولنا شروع کی، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ کیا ابھی خوف و ہراس مزید پایا جاتا ہے لوگوں میں؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے کراچی کی وہ یہی ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً 3 دن کاروباری زندگی معطل ہو چکا ہے۔ لوگ کافی زیادہ افسردہ بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، اور ان میں تھوڑا سا خوف بھی پایا جاتا ہے کہ آج ابھی دکانیں کھول رہے ہیں، معلوم نہیں کیا حالات ہوں، کس طریقے سے سچویشن ہے۔ جو دور دراز سے علاقوں سے لوگ آ کے کاروبار کرتے ہیں مارکیٹوں میں، ان کھولیں گے بول رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں، کچھ شہر کی فضا بہتر ہو، کچھ سرگرمیاں اچھی ہوں، ایک خوف۔ بہت شکریہ محمد آصف، ہمیں کراچی کی حال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے کاروباری مراکز تو ابھی نہیں کھلے، لیکن چھوٹی مارکیٹس اور دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، پھر بھی لوگوں میں خوف اور سوگ کا سما پایا جاتا ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جام شورو کے قریب اندس ہائی وے پر مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مسافر کوچ کراچی سے لاڑکانہ جا رہی تھی کہ جام شورو کے قریب انڈس ہائی وے پر مخالف سمت سے آنے والی تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے ہیں۔
واقعہ کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، تاہم بس بری طرح تباہ ہونے کے باعث لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اب رخ کریں گے صوبہ بلوچستان کا۔ جعفر آباد میں گوٹھ جیا خان کے زمینداروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بااثر افراد کے قبضے سے نجات دلائی جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جیا خان کے زمینداروں واجد علی اور محمد یعقوب نے کہا ہے کہ ان کے مخالفین نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے، تاہم وہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے مخالفین کا شمار علاقے کے بااثر افراد میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پولیس بھی ان کے خلاف کارروائی سے گریز کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مخالفین نے ان کی زمینوں پر پانی چھوڑ کر ان کی زمینیں سیم زدہ بنا دی ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ بااثر افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ کوئٹہ میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے شہر کے مختلف شاہراہوں پر مارچ کیا اور بعد ازاں بلوچستان اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں علی حسن اور دیگر نے کہا کہ ہزارہ برادری کے لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں جو روزانہ اجرت پر کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، مگر بعض عناصر انہیں جینے کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں۔ انہوں نے صوبائی حکومت کی ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نے ہزارہ برادری کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ جعفر آباد میں ضلعی انتظامیہ اور کرپٹ این جی اوز کے خلاف مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں۔ سخت احتجاج کرتے ہوئے قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر ڈیرہ لایار میں ضلعی انتظامیہ اور این جی اوز کی ملی بھگت اور کرپشن کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے سخت نعرے بازی کرتے ہوئے قومی شاہراہ کو بھی بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خواتین نے ہاتھوں میں اینٹیں اٹھا رکھی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ این جی اوز اور ضلعی انتظامیہ کی ملی بھگت سے سیلاب متاثرین کے شیلٹرز 20 سے 30 ہزار روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے پختونخوا۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر پشاور کے اسپتالوں میں نرسوں نے دوبارہ احتجاج شروع کر دیا ہے، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال، خیبر ٹیچنگ اسپتال اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ نرسز ایسوسی ایشن کے زیر انتظام صبح 8 بجے سے 10 بجے تک 2 گھنٹے تک مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ تینوں اسپتالوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظاہروں میں شریک نرسوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام اسپتالوں میں نرسوں کو پنجاب کی طرز کا پیکج اور سروس اسٹرکچر دیا جائے، جبکہ رولز کی منظوری اور اسکالرشپس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ دسمبر 2011 میں بھی نرسوں نے مطالبات کے حق میں مکمل ہڑتال کی تھی اور دھرنے دیے تھے، تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے 3 ماہ میں مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا تھا۔ پشاور میں پاسبان تنظیم کے زیر اہتمام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پاسبان تنظیم کے درجنوں کارکنان نے پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے اس موقع پر ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر عافیہ صدیقی کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پاسبان ضلع پشاور کے صدر فرحاد خلیل کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر امریکہ میں ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن حکمران خاموش ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت امریکہ سے تعلقات کے لیے نئی ترتیب دی جانے والی پالیسی میں عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرے۔
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जला हफ्ते की सुबह 9:16 पर आया, जिसका मरकज चित्राल से 100 किलोमीटर दूर मगरिब में था। जल्जले के झटके खैबर पख्तूनख्वा के इजला, पेशावर, सवात, लोअर दीर, मालाकंड, बुनेर, शांगला के अलावा चित्राल और मरी में भी महसूस किए गए। जल्जले के बायस लोग खौफजदा होकर कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जल्जले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मसूद कौसर ने पोलियो मुहिम के गफलत बरतने वाले एहलकारों को वार्निंग देते हुए कहा है कि एहलकार अपने फराइज पूरी जिम्मेदारी से सर अंजाम दें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर हाउस पेशावर में पोलियो के खात्मे के लिए टास्क फोर्स के इजलास की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर बैरिस्टर मसूद कौसर का कहना था कि पोलियो मुहिम का मकसद मुहलिक बीमारी के खात्मे को यकीनी बनाना है और इसमें गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर पोलियो पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, तहम मुआशरे के हर मकतबा फिक्र के लोगों को इस मर्ज के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कबल अज़ीं गवर्नर हाउस में नेशनल टास्क फोर्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें टास्क फोर्स की मेंबर और कौमी असम्बली की रुकन अजरा बिजंजो समेत सूबा भर के DCOs, कमिश्नर्स और पोलिटिकल एजेंट्स ने भी शिरकत की। और अब कुछ खबरें सूबा पंजाब से। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने कहा है कि थाना कल्चर तब्दील करके इसे दारुल अमान बनाएंगे। थानों में जदीद आलात नस्ब किए जाएंगे। DPOs को चाहिए कि वो तहसील सतह पर अपनी मदद आप के तहत मॉडल थानों के क़याम को मुमकिन बनाएं। बहावलनगर में पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG पंजाब ने कहा कि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा बहाल होने से जुराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हुकूमत पंजाब में मॉडल थानों के लिए 60 करोड़ रुपए अदा कर रही है, जिनसे पंजाब भर में 100 थानों को मॉडल बनाया जा रहा है। थानों में खुफिया कैमरे नस्ब किए जाएंगे। गैर हाजिरियों को यकीनी बनाने के लिए जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस में मौजूद अफसरान और एहलकारों की करप्शन साबित होने पर न सिर्फ उन्हें डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौका पर उन्होंने थाना B डिवीजन और रेस्क्यू एंड फायर बहावलनगर को फंड्स की फराहमी का भी ऐलान किया। कलोरकोट के इलाका रोरी में 1 साल कबल इमाम मस्जिद की 15 साला लड़की को वनी कर दिया गया था, जिसे कई अफराद ज्यादती का निशाना बनाते रहे, जिसके खिलाफ वालिदैन ने चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील की है। जिला भक्कर की तहसील कलोरकोट के इलाका रोरी में 1 साल कबल इमाम मस्जिद हाफिज जान मोहम्मद के बेटे एहसानुल्लाह ने पसंद की शादी की, जिस पर लड़की के बुरसा ने इमाम मस्जिद हाफिज जान मोहम्मद को कत्ल की धमकियां दी और उसकी 15 साला बेटी ताहिरा बीबी को वनी करते हुए उसकी शादी एहसान की बीवी के भाई से कर दी। ताहिरा बीबी ने मीडिया को बताया कि जबरदस्ती उसकी शादी की गई और उसके साथ शौहर और दूसरे अफराद ने भी ज्यादती की। ताहिरा और उसके वालिदैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से इंसाफ की अपील की है। पंजाब के सकाफती रंगों और तहजीब को उजागर करने के लिए पंजाब रेंजर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम 3 रोज़ा जश्न बहारा मेला शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात सरफराज खान की रिपोर्ट में। पंजाब की सरसब्ज लहलहाती धरती बहार की आमद का जश्न मनाने के हवाले से अपना एक खास मुकाम और शोहरत रखती है। इसी मुनासबत से पंजाब रेंजर्स ने बहार की आमद पर जश्न बहारा मेला का इनेकाद किया, जिसमें आर्मी बैंड ने मिली नगमों पर खूबसूरत धुनें पेश की, जबकि रेंजर्स के जवानों की जानिब से बैंड ड्रिल भी की गई। मेले की खास बात हॉर्स एंड डॉग शो और रवायती घुड़ रक्स था।
جس کے ساتھ ساتھ رینجرز جوانوں نے نیزہ بازی کے ذریعے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر پنجاب کی لوک دھنوں پر علاقائی رقص بھی پیش کیا گیا جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ رینجرز کے زیر اہتمام جشن بہارا میلہ دن اور رات کے الگ الگ اوقات میں 3 روز تک جاری رہے گا اور اس میلے میں خاص طور پر رات کے شو میں رینجرز کی مشہور خصوصی مشل پریڈ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان رینجرز کی جانب سے منعقدہ یہ 3 روزہ میلہ پاکستان کی ثقافت اور فوک میوزک سے سجا ایک گلدستہ ہے جس کی مہک پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ کیمرامین شہباز بھٹی کے ساتھ سرفراز خان، وقت نیوز، لاہور۔ سیالکوٹ میں اشتہاری بھائی نے گھر میں گھسنے سے منع کرنے پر 2 سگی بہنوں کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے گاؤں رامپور میں لاہور پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب ملزم حافظ عمران نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینے پر پستول سے فائر کر کے اپنی 2 سگی بہنوں رضیہ بی بی اور سنیلا بی بی کو شدید زخمی کر دیا جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے قتل ہونے والی دونوں بہنوں کی لاشیں قبضہ میں لے کر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق رضیہ 2 بچوں کی ماں تھی اور خاوند کے انتقال کے بعد والد کے گھر میں ہی مقیم تھی، جبکہ 17 سالہ سنیلا غیر شادی شدہ تھی۔ ملزم حافظ عمران کو نافرمانی کے باعث اس کے والد نے آگ کر رکھا تھا۔ لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں نامعلوم افراد نے نوجوان جوڑے کو قتل کر دیا۔ لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں 26 سالہ عاشق اور 20 سالہ شمیم کرائے کے گھر میں مقیم تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتول جوڑا کچھ روز قبل ہی لودھنا سے لاہور منتقل ہوا تھا جسے نامعلوم افراد نے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ دوسری جانب اہل علاقہ نے واقعہ کی اطلاع پولیس کو دی جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ افغان جنگ کے بارے میں تو دنیا جانتی ہی ہے، لیکن افغان پکوان بھی اپنی لذت کی بدولت دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ افغانی کھانوں اور ثقافت کے ایک تشہیر کے لیے لاہور کے مقامی ہوٹل میں سہ روزہ فوڈ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک ارشد۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے بہت سی مشترک اقدار کے حامل ہیں۔ افغانی تہذیب و تمدن کافی حد تک پاکستانی ثقافت سے ملتی ہے، جن میں مختلف انواع و اقسام کے پکوان سر فہرست ہیں۔ افغانی پکوان کی پاکستان میں تشہیر کے لیے لاہور کے مقامی ہوٹل میں سہ روزہ فوڈ فیسٹیول شروع ہو گیا ہے، جس کا افتتاح پاکستان میں تعینات افغانستان کے کلچرل اتاشی وردشت شمس نے کیا۔ افغانستان ایمبیسی نے اپنی پوری سپورٹ کی ہے اس کو، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس طرح لوگوں کے درمیان رابطے اور بھی بڑھ جائے اور جو کلچرز ہے دونوں کے تمدن ہے ان کو زیادہ بہتری سے سمجھنے کی ذرائع اور مواقع فراہم ہو۔ افغانی فوڈ فیسٹیول میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات نے شرکت کی اور افغانی کھابے تناول کر کے لطف اندوز ہوئے۔ ثقافتی اقدار ہیں دونوں ممالک کی جو کہ کافی حد تک مشترکہ بھی ہیں، ان کو بھی اجاگر کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ افغانستان کا کھانا اور دوسری چیزیں ثقافت کس طرح کی ہے۔ فوڈ از سو ڈیلیشیس اور انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، آپ کو ڈفرینٹ ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ فوڈ کوالٹی بھی بہت اچھی ہے، ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، اسپیشلی مجھے کعوہ بہت پسند آیا۔ فیسٹیول میں کھابوں کے ساتھ افغانی قالین اور جیولری بھی اپنی بناوٹ کی بدولت اپنی مثال آپ ہے۔ پاک افغان تعلقات کی مٹھاس بھی ویسی ہے جیسے اس کہوے کی ہے۔ اس فوڈ فیسٹیول سے نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا، بلکہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات بھی مستحکم ہوں گے۔ کیمرامین محمد عتیق کے ساتھ ملک ارشد آسم، وقت نیوز، لاہور۔ سیالکوٹ میں پاک جرمن بزنس صنعتی نمائش شروع ہوئی جس میں بزنس مینوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور 2 طرفہ تجارت کے فروغ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ صنعتی نمائش کا اہتمام پاکستان جرمن بزنس کونسل کے زیر اہتمام سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیا گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں جرمنی کے سفیر سامی سعدی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان عرصہ دراز سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ جرمنی کے لوگ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ نمائش سے خطاب کرتے ہوئے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے چیئرمین محمد حنیف خان اور صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نعیم انور قریشی نے پاک جرمن تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے، جس کی بدولت دونوں ممالک آپس میں بہترین بزنس کے مواقع بڑھائیں گے۔
پھولوں کی قدرتی خوبصورتی فطری حسن کی عکاس ہوتی ہے، جبکہ ان کی رنگت اور اقسام کے بغیر مشاہدے سے انسانی ذہن قدرتی کمالات کا معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھی اسلام آباد سے کاشف رفیق کی۔ اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ہارٹیکلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام موسم بہار کے پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کے افتتاح کے موقع پر چیئرمین سی ڈی اے فرخند اقبال نے کہا کہ شہریوں کے لیے یہ ایک صحت مند سرگرمی ہے اور سی ڈی اے اس طرح کے اقدامات کرتا رہے گا۔ پھولوں کا نمائش تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس سے لوگ بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اور ہمارے عوام کے پاس تو ایسی سچ کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس قسم کے فنکشن ہر وقت ہونے چاہیے۔ نمائش میں 68 اقسام کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس موقع پر ماہر نفسیات ڈاکٹر نائلہ صداقت نے کہا کہ اس پریشان کن ماحول میں پھولوں کی نمائش کا انعقاد ذہن کو تر و تازہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسپیشلی پھولوں سے آج کل ہمارا جو نیچر کے ساتھ ایک تعلق ہے نا لوگوں کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بچے پورے فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اگر وہ اس طرح پھرتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور وقتی طور پہ چاہے صحیح، لیکن ان کی جو وریز اور فکر ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جاتی۔ پھولوں کی نمائش میں مختلف اداروں کی جانب سے سٹال لگائے گئے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شہریوں نے نمائش کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں کو پروموٹ کرنے پر زور دیا، جبکہ بڑوں اور بچوں نے کہا کہ ان کے پسندیدہ پھولوں کی نمائش ان کے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث بنی ہے۔ یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ مجھے میرا بلیک کلر کا یہاں پہ ایک میں نے دیکھا ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، میں سوچ رہی ہوں وہ والا گملہ اٹھا کے لے جاؤں۔ بہت بیوٹیفل فلاورز ہیں اور یہ آئیز کو ایک گڈ سائڈ دے رہے ہیں اور بیوٹیفل سائڈ دے رہے ہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے۔ پھولوں کی نمائش مزید 2 روز جاری رہے گی، جبکہ سٹال ہولڈر شرکاء کو نمائش کے اختتام پر انعامات بھی دیے جائیں گے۔ مختلف رنگ اور اقسام کے پھول موسم بہار کی نوید سنا رہے ہیں، جبکہ شہریوں کے مطابق اس طرح کی نمائشوں کا انعقاد زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین عمران چودھری کے ساتھ کاشف رفیق، وقت نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ مجید نظامی نے کہا ہے کہ عوام کلمے کے نام پر حاصل کیے گئے ملک سے وفا نہ کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بھارت ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنا رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران انہیں کراچی کی بندرگاہ دینے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج رائیونڈ میں منعقدہ نظریہ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیٹر ان چیف نوائے وقت گروپ مجید نظامی نے کہا کہ پاکستان کی غیور عوام موم بتی جلا کر گزارا کر لیں گے، لیکن اپنے ازلی دشمن بھارت سے بجلی ہرگز نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شکر کریں کہ پاکستان آج ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے ناقابل تسخیر ہے، وگرنہ بھارت حملے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مجید نظامی کا کہنا تھا کہ ہماری فوج کے غیر منظم ہونے سے مسئلہ کشمیر حلق میں پھنس چکا ہے، لیکن کشمیری بھائی اپنی آزادی کے لیے جس جرأت مندی کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاستدانوں کی نااہلی تھی کہ 2 پاکستان بن گئے، لیکن کوشش جاری ہے کہ ان کی زندگی میں پاکستان دوبارہ ایک ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حکمران صرف زبانی کلامی دعووں تک محدود ہیں، حالانکہ ان حالات میں صرف قوت بازو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور وومن یونیورسٹی میں 12 سال بعد رنگا رنگ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات کی شاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ لاہور کالج یونیورسٹی برائے وومن میں سپورٹ ڈے کے موقع پر رنگ و نور کی بہار آ گئی۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ اور خوبصورت چہرے تھے۔ سالانہ سپورٹس ڈے میں کھیلوں کے متعدد مقابلے ہوئے، جن میں سے ایتھلیٹکس، مارچ پاسٹ، میوزیکل چیئرز، رسہ کشی، بیلنس ریس، جمناسٹک شامل تھی۔ اس کے علاوہ 2 اور 400 کلومیٹر کی دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا۔ اس موقع پر چھوٹے بچوں کی دوڑ کو حاضرین نے خوب پسند کیا۔ گیمز میں حصہ لینے والی طالبات کا کہنا تھا کہ وہ اس احساس کے ساتھ میدان میں اتری ہیں کہ صحت مند ذہن کے لیے جسمانی فٹنس بھی انتہائی ضروری ہے۔ This was the first جو ہے ہمارا یہاں پہ اسپورٹس ڈے تھا، بہت مزہ آیا۔ مارچ پاسٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں
और जो ओपनिंग थी वो भी हम लोगों से ही हुई थी और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगा है वो ये कि स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स और फिर वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो थोड़ा वेरी फील करते हैं, थोड़ा गुड फील करते हैं सारा साल पढ़ाई करने के बाद। तालिबात ने मौसम की मुनासबत से बसंती रंग के मलबूसात पहन रखे थे, जिससे खेलों के मेले में बहार की दिलकशी भी शामिल हो गई। चाटी रेस में हिस्सा लेने वाली तालिबात ने रवायती लिबास पहनकर पंजाबी कल्चर की अक्कासी की। तालिबात का कहना था कि ये खेल सबसे मुनफरिद है जो उनको अपनी सकाफत से करीब करता है। हमारे ट्रेडिशन को प्रमोशन मिल रही है और बहुत एक्साइटिंग इवेंट है, स्पेशली 10 इयर्स के बाद यहाँ पे लाहौर कॉलेज में स्पोर्ट्स डे हो रहा है। चाटी रेस एक मुनफरद रेस है, सारे स्पोर्ट्स इवेंट में से ये एक डिफरेंट थी जिसमें काफ़ी कलर्स थे। बहार के खूबसूरत मौसम में होने वाले स्पोर्ट फेस्टिवल में जहां रंगों और सकाफत का हसीन इम्तिजाज सामने आया, वहीं तालिबात को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका भी मिला। कैमरामैन सोहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, वक्त न्यूज़ लाहौर। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।